حضرت رابعہ بصری رضی اللہ خدا کی خاص بندی، پردانشینوں میں مقدومہ، عشق میں ڈوبی ہوئی، عبادت گزار، وہ پاکیزہ عورت ہیں جنہیں عالم صوفیہ میں دوسری مریم کہا گیا۔ یہاں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں، یہاں مرد و زن، عورت کا کوئی فرق نہیں، کیونکہ اللہ صورت نہیں دیکھتا، وہ تو دل دیکھتا ہے، اور جب آخرت میں حساب ہوگا تو نیت کو دیکھ کر ہوگا۔ لہٰذا جو عورت عبادت و ریاضت میں مردوں کے مقابل ہو تو اسے مردوں کی صف میں ہی شمار کیا جائے، کیونکہ روز محشر جب مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے پہلے حضرت مریم رضی آگے بڑھے گی۔ جس رات حضرت رابعہ بصری رضی پیدا ہونے والی تھی تو گھر میں اتنا تیل بھی نہ تھا کہ ناف کی مالش کی جائے یا چراغ جلایا جائے، اور اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ آپ کو لپیٹا جا سکے۔ آپ کا نام رابعہ چوتھی رکھا گیا کیونکہ آپ 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوئی تھیں۔ آپ کے والد ابا کا یہ حال تھا کہ خدا کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے، یہاں تک کہ پڑوسیوں سے بھی کچھ نہ لیتے۔ اسی پریشانی کے عالم میں پیغمبر محمد نے خواب میں بشارت دی اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لڑکی بہت مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے ہزاروں لوگ بخش دیے جائیں گے۔ آگے حضور نے فرمایا کہ اس شہر بصرہ کے حاکم کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ ہر روز 100 مرتبہ اور جمعہ کو 400 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، لیکن آج بھیجنا بھول گیا، تو اسی کی کفارے کے طور پر تمہیں 400 دینار دے دے۔ یہ جان کر حاکم نے اس بشارت پر بطور شکرانہ 1000 دینار فقیروں میں تقسیم کرا دیے اور حضرت رابعہ رضی کے والد کو 400 دینار دیے اور تعظیماً خدا کر کہا کسی بھی ضرورت پر یاد کیجیے۔ اس طرح آپ کی ولادت کی تمام ضرورتیں پوری کی گئی۔ آپ نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور بہنیں بھی جدا ہو گئیں۔ ایک ظالم نے آپ کو جبرن کنیز بنا لیا اور کم دام میں آپ کو بیچ بھی دیا۔ وہاں آپ سے بہت زیادہ کام لیا جاتا۔ ایک بار نامرم کو سامنے دیکھ کر گر گئیں، جس سے آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ آپ نے خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، بے مددگار پہلے سے ہی تھی، اب لاچار بھی ہو گئی، اس کے باوجود تیری رضا چاہتی ہوں۔ اس پر غیب سے آواز آئی، اے رابعہ، غم نہ کر، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا جس پر فرشتے بھی رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئیں۔ آپ کا معمول تھا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت کرتی۔ ایک رات آپ کے مالک کی نیند کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں اور خدا سے عرض کر رہی ہے، یا خدا، میں ہر وقت تیری عبادت کرنا چاہتی ہوں، لیکن تو نے مجھے کسی کی کنیز بنایا ہے، اس لیے دن کو تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پاتی۔ یہ سن کر مالک پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا اس سے خدمت لینے کے بجائے مجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگلے دن اس نے آپ سے کہا، آپ آج سے آزاد ہیں، آپ چاہیں تو یہیں رہیں یا کہیں اور جائیں۔ اس کے بعد آپ دن رات خدا کی عبادت میں ہی مشغول رہنے لگیں اور کبھی کبھی حضرت حسن بصری رضی، جو اس وقت کے بہت بڑے صوفی تھے، کی محفل میں بھی شرکت کرتیں۔ ایک بار آپ حج کرنے گئیں۔ کعبے میں پہنچ کر آپ نے خدا سے دریافت کیا، میں خاک سے بنی ہوں اور کعبہ پتھر کا، میں بلا واسطے تجھ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس پر ندا آئی، اے رابعہ، کیا تو دنیا کے نظام کو بدلنا چاہتی ہے؟ کیا اس جہاں میں رہنے والوں کے خون اپنے سر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں جب موسیٰ رضی نے دیدار کی خواہش کی تو ایک تجلی کو طور کا پہاڑ برداشت نہیں کر پایا؟ کافی عرصے بعد آپ جب دوبارہ حج کرنے گئیں تو دیکھا کہ کعبہ خود آپ کے دیدار کو چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رضی جگہ جگہ نماز ادا کرتے ہوئے پورے 14 سال میں جب حج کرنے مکہ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ کعبہ غائب ہے۔ خدا کی بارگاہ میں گریہوزاری کرنے لگے، ان آنکھوں سے کیا گناہ ہو گیا ہے؟ تب ندا آئی، وہ کسی ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ کچھ دیر بعد کعبہ اپنی جگہ پر تھا اور ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ حضرت ادہم رضی نے کہا، یہ نظام کے خلاف کام کیوں کر رہی ہو؟ تب حضرت رابعہ رضی فرماتی ہیں، تم نماز پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے ہو اور میں اجر انکساری کے ساتھ یہاں پہنچی ہوں۔ 2 بھوکے لوگ حضرت رابعہ رضی سے ملاقات کرنے حاضر ہوئے اور دوران گفتگو کھانے کی اچھا ظاہر کی۔ آپ کے پاس 2 روٹیاں تھیں، لیکن تبھی ایک بھکاری مانگتا ہوا پہنچا تو آپ نے دونوں روٹیاں اسے دے دی۔ اب آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزرا تھا کہ ایک کنیز آپ کی خدمت میں کچھ روٹیاں لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ نے ان روٹیوں کو گنا تو وہ 18 تھیں، آپ نے واپس کر دیں۔ کنیز کے بہت منانے پر بھی آپ نہیں مانی۔ کچھ دیر بعد وہ کنیز پھر آئی اور اس بار 20 روٹیاں لے کر آپ نے قبول کر لیں اور ان دونوں کے سامنے رکھ دیں۔ یہ سب دیکھ کر ان میں سے ایک نے آپ سے پوچھا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ میرے پاس 2 ہی روٹی تھی جو آپ کو دینا چاہتی تھی، لیکن تبھی بھکاری آ گیا۔ میں نے خدا سے دریافت کیا کہ یا خدا، تیرا وعدہ ہے کہ تو ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، پھر میں نے 2 روٹیاں اس بھکاری کو دے دی۔ اب رب کے وعدے کے مطابق مجھے 20 روٹیاں ملنی چاہیے، تو کم کیوں لوں؟ مجھے اپنے رب پر اور اس کے وعدے پر پورا یقین ہے۔ محترم عزیز دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔